میرے پیارے پاکستانیوں، میری بات ذرا غور سے سن لیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم، میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ بس آج مجھے ایک ذہن میں آیا ہے، بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ارباب اختیار جو اس ملک کو چلا رہے ہیں ان سے یہ عرض کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو قومی دھارے میں برداشت کر لیا گیا ہے اور جو اس پہ الزام تھا کہ یہ پاکستان توڑنے والی پارٹی ہے، اس کے تمام معاملات کو ایک طرف رکھ کے اسے قبول کر لیا گیا ہے، اور اگر نواز شریف صاحب کو بھی قبول کر لیا گیا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو بھی عمران خان کے ساتھ قبول کر لیا جائے، کیونکہ زیادہ دیر تک ہم اس طرح کے حالات کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہی حالات پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئے، یہی حالات مسلم لیگ نواز گروپ کے ساتھ ہوئے، اور اب یہی حالات عمران خان کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو یہ یکے بعد دیگرے جو معاملات چلتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب وہی دونوں پارٹیاں جو کہ ارباب اختیار کے لیے قابل قبول نہیں تھیں، آج سے 20-30 سال پہلے کی بات ہے، جس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی، جس کے بعد نواز شریف کو لایا گیا اور پھر اس کے بعد اسے بھی کک آؤٹ کیا گیا۔ آج وہی ناپسندیدہ جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ ہے، قابل قبول ہے۔ اب بھی موقع ہے کہ پاکستان کی حالات بہتر بنانے کی خاطر عمران خان کو بھی قبول کر لیا جائے، کیونکہ یہ بھی وہی جرم ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگایا گیا تھا۔ یہ پاکستان توڑنے والی پارٹی ہے، اور یہی الزام نواز شریف پہ لگایا گیا تھا کہ وہ غدار ہے یا انڈیا کے ساتھ دوستی رکھتا ہے۔ اب یہی الزام اب عمران خان صاحب پہ بھی ہے کہ وہ پاکستان کو کمزور کرنے میں ملوث ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی ان کے خلاف بیانات آئے ہیں یا بیانات دیے گئے ہیں کہ تاکہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے دور رکھا جائے، تو اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ ملک کے مفاد کی خاطر اسے بھی قبول کر لیا جائے، جس طرح آصف علی زرداری صاحب کو قبول کیا گیا، جس طرح محمد نواز شریف صاحب کو قبول کیا گیا ہے، اور اب بہتری کی خاطر عمران خان صاحب کو بھی قبول کر لیا جائے تاکہ وہ بھی قومی دھارے میں آ کر سیاست کر سکے، اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ اچھے حالات پیدا ہو جائیں سیاسی طور پر۔ یہ آپ سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ بات میں نے سروے سے معلوم کیا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا حمایتی رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑا اس نے، جو نواز شریف کے ساتھ کھڑا رہا اس نے نواز شریف کو نہیں چھوڑا، ڈٹ گیا اور اس کو پاکستان لے آئے۔ جس طرح بھی لے آئے، حالات تبدیل ہوئے، اور آج عمران خان کو بھی اگر اس کے خلاف کیسز بنائے گئے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ کیسز بنائے گئے ہیں، اور کیوں بنائے گئے ہیں اس کی وجہ بھی عمران خان صاحب کو پتہ ہے، کیونکہ وہ فوج کے خلاف ڈٹ گیا تھا یا اس کے خلاف بیان بازی کرنے لگ گیا تھا۔ تو جو پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہے اور وہ کسی حکمران، کسی سیاسی پارٹی کے نشانے پہ آ جائے تو وہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے۔
100 खामियां हमारे अंदर होती हैं। अगर हमें पाकिस्तान फ़ौज के 4 जनरल पसंद नहीं है तो आप पाकिस्तान की खातिर उनको दरगुजर करें, क्योंकि आर्मी चीफ और एक फ़ौजी का एक ही मौक़िफ़ होता है। मैंने फ़ौज में रह के देखा है, आप फ़ौज को तोड़ने की कोशिश कभी ना करें। ये हमेशा कमांडर को सलूट करती है। और इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आप खुदारा पाक फ़ौज को मज़ीद डिग्रेड ना करें। जो लोग बाहर गैर मुल्कों में बैठकर पाकिस्तान फ़ौज के चंद जर्नल के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, मैं उनसे वार्निंग देता हूं कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बिल्कुल बात न करें, क्योंकि ये हमारी फ़ौज है। खामियां आपके अंदर भी होंगी, फ़ौज के अंदर भी कमज़ोरियां होती हैं, ये बात नहीं है, मगर ये है कि हमें दुश्मनों को खुश नहीं करना। तो मैं यही कहूँगा कि इमरान खान साहब, आप भी जो है अपनी खामियों को देखें। आपने ख़ुद कहा था कि मैं क्लीन हूँ, मुझे क्लीन चिट दी गई है, तो आप पे जो इखलाकी इल्ज़ामात लगाए गए हैं तो वो भी किसी तरह मुनासिब नहीं लगता। कौम ने तो आपको 100% क्लीन चिट दी थी, मगर ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं तो ये अच्छे नहीं हैं। लिहाजा अगर इल्ज़ामात सच्चे हैं तो माफ़ी मांग के कौमी धारे में शामिल हो जाएं, और जो भी इक़्तिदार छीन जाने का आपको अफसोस है तो उस पर आप अफसोस ना करें। हो सकता है कि ये आपके मुक़द्दर में हो सकता है कि ये आपका मामला यहाँ तक हो जिस तरह नवाज शरीफ साहब का था। तो इसलिए मैंने यही अर्ज़ करनी है कि आप बराए मेहरबानी पाकिस्तान फ़ौज को मज़ीद बदनाम न करें, किसी को ना कहें कि वो बाहर बैठकर बातें करें, चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ बातें करें। जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पर, जो लोग बैठ के लाइव प्रोग्राम करते हैं, आदिल राजा वगैरह, तो उनको चाहिए कि वो माफ़ी मांगें। और जो लोग पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं वो भी माफ़ी मांगें, क्योंकि इस इदारे के ख़िलाफ़ अगर हमने बात किसी भी ज़रिए से की तो नुकसान कौमी तौर पर हम सब का होगा। ठीक है, तो लिहाजा आपसे यही गुजारिश है कि आप मुल्क के मफाद की खातिर, इमरान खान साहब, आप तमाम बातें छोड़ें। जो बयानात सख्त किस्म के जेल से बाहर आ रहे हैं उन पर नज़रसानी करें। हो सकता है कि आप को अल्लाह ताला फिर इस तरह एक मौजज़ा, जैसे इलेक्शन में जीत जाना मौजज़ा है, इस तरह और भी मौजज़े दिखाएगा। आप फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें, और हो सकता है कि इस तरह एक अरबाब इख्तियार भी आपको, जिस तरह पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त किया है, कौमी धारे में कबूल कर लिया है सियासी तौर पर, और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी कबूल कर लिया, उसकी पार्टी को भी कबूल कर लिया है, तो आपको भी वो कबूल कर लेंगे। सिर्फ आप अपने कौल व फ़ेल पे नज़रसानी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बात मुल्क के मफाद की खातिर कर रहा हूँ कि इख्तलाफ दुश्मनी में तब्दील होते जा रहे हैं, और जिसका फ़ायदा गैर मुल्क की दुश्मन क़ुव्वतें उठा रही हैं। मेहरबानी करें, शुक्रिया, नज़रसानी करें, अपने पॉलिसी को तब्दील करें, और कोशिश करें कि इख्तलाफ कम से कम हों। अभी वक्ती तौर पर ये कर लें, क्योंकि हालात बहुत संगीन होते जा रहे हैं, मुल्क का मफाद ख़तरे में है। लिहाजा अभी वक्त नहीं है कि हम जो है किसी भी तरह गैर मुस्तहकम पाकिस्तान करें, यानी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करें। ये अभी हम सोचें भी ना, नज़रसानी करें, अच्छा बयान दें, और बैठ के कोई भी रास्ता निकल सकता है। जो भी गलत हुई है उस पर माफ़ी मांग लें। अल्लाह हाफिज़। ये बेहतर रास्ता है। सोचें,
غور کریں اور اس پیغام کو آگے بہت لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ پیغام آگے تک پہنچ جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ میری باتیں اگر غلط محسوس ہوئی ہوں تو اس کا بھی معذرت چاہتا ہوں۔ یہ میری اپنی سوچ ہے جو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ ملک کے مفاد کی خاطر ہمیں اپنے ذاتی جو بھی معاملات ہوئے ہیں اس کو درگزر کر دیں، کیونکہ اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کنجوسی نہ کریں، تاکہ یہ سوچ ڈیولپ ہو کہ ہم اپنے تمام اختلافات، تمام ناراضگیاں پاکستان کی خاطر بھلا سکتے ہیں۔ یہ شو کرنا ہے بس۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آنے والا وقت آپ کا ہو، جو بھی حالات ہوتے ہیں تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی۔ تو یہ باتیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان کا محب وطن ہوں، پاکستان کو کمزور ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس وقت یہ نہیں کہتا کس کا قصور ہے یہ کس کا نہیں ہے، فی الحال یہ موقع نہیں ہے۔ دشمن ہماری تاڑ میں بیٹھا ہے کہ وہ کمزور کرنے کے لیے کہ یہ آپس میں لڑائی جھگڑے کر اقتدار کی خاطر۔ بات تو اقتدار کی ہے نا، کہ اقتدار چلا گیا ہے تو ناراضگی بڑھ گئی ہے۔ نواز شریف کو بھی یہی اس نے کہا تھا مجھے کیوں نکالا، تو ناراضگی بڑھ گئی۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ جی مجھے نکالا گیا ہے، سائفر لہرا کے آپ نے کہا تھا کہ نکالا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، کچھ غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں جو کہ ملکی مفاد کے خلاف تھی۔ خاص طور پر کسی بڑی طاقت کو ناراض کرنا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنا ہے۔ ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں کسی بڑی طاقت کو آنکھیں دکھا سکیں، کیونکہ ہم اس کے شکنجے میں جکڑے بیٹھے ہیں یا جکڑے ہوئے ہیں۔ لہذا ہماری معیشت جب تک ٹھیک نہیں ہوتی ہم کسی بڑی طاقت کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اور ہماری معیشت ہماری عوام مل کے ٹھیک کر سکتی ہے۔ باہر بیٹھے ہوئے لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ رقم بھیجیں، یہاں اس ملک کو اس مستحکم کریں۔ میں نے یہ پاک فوج کی ملازمت میں دیکھا ہے، جب میں کالج میں پڑھاتا تھا اور میں یونٹ کے اندر رہتا تھا، میرا رہائش ایک گیریزن کے اندر تھی، تو میں نے یہ دیکھا جتنے بھی فوجی ہوتے ہیں وہ پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، وہ کسی سے محبت نہیں کرتے، صرف پاکستان کی خاطر وہ سب کچھ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کی نیتوں پہ مجھے اتنی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ ان کا مقصد صرف پاکستان کی بقا ہے، وہ کسی کو فیورٹ نہیں کہتے۔ آج بھی میرا یہی موقف ہے کہ پاکستان کی فوج کا واحد مقصد یا آرمڈ فورسز کا واحد جو ان کا نظریہ ہے وہ پاکستان کو مستحکم دیکھنا ہے۔ اب یہ باتیں مزید بڑھتی جائیں گی کہ کس کس نے پاکستان کو غیر مستحکم کیا تو فوج کو مداخلت کرنی پڑی یا وہ لک آفٹر کرتے ہیں، تو یہ باتیں پھر کسی وقت میں شیئر کروں گا۔ میری سابقہ ویڈیوز میں بھی اس بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ اس پیغام کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں شیئر کریں، تاکہ جو جذباتی لوگ ہیں بہت مشکل سے وہ کنٹرول ہوتے ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب کو سمجھائیں کہ اس وقت کہ بھائی صاحب محترم، اس وقت حالات پاکستان کے بڑے خطرناک حد تک ہیں۔ عالمی طور پر ہم لیڈر ہیں، ہم ایٹمی قوت ہیں، مسلم امت ہماری طرف دیکھتی ہے، اور ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں، ہماری معیشت ڈوبی ہوئی ہے، مہنگائی جو ہے وہ کھا چکی ہے، 90% لوگ متاثرین ہیں، اور اس کے علاوہ دہشت گردی ہے، کوئی بھی کسی وقت بندہ اٹھا کے مار دیا جاتا ہے، کوئی تحفظ نہیں ہے۔ تو خدارا وقتی طور پر 6 مہینے کے لیے آپ کوئی اتحاد کر لیں، کوئی ایسی پیغام مثبت بھیجیں جس سے ہماری ان دہشت گردوں سے جان چھوٹ جائے جو پاکستان کو غیر مستحکم کر رہے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی پاک فوج کے ساتھ مقابلہ نظر آتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاک فوج پر حملہ پاکستان پہ حملے کے برابر ہے، اور اس کے جتنے بھی عذر لوگ بیان کرتے ہیں، خاص طور پر طالبان
جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں کہ وہ بھی عذر ٹھیک نہیں ہے. ہماری مجبوریاں ہیں جس کے تحت ہم ان کو قبول نہیں کر سکتے، یہ بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے. بہت ساری باتیں جو کہ ISSPR نے مختلف مقامات پر بتائی ہیں کہ پاکستان کی فوج کا مقصد کیا ہے. لہٰذا پاک فوج کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ پھر بھی اتنی باتیں ہونے کے باوجود ہمیں برداشت کر رہی ہیں جو کہ پاک فوج کے خلاف بیان دیتے ہیں. تو یہ بیانات ختم ہونے چاہیے. ہم بھی پاکستانی ہیں، اختلافات ہیں تو ان کو ابھی وقتی طور پر ڈھانپ لیں. حالات کو 6 مہینے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں. ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے کوئی اچھا رزلٹ دکھا دے، نہیں تو پھر آپ کی نمبر تو لگ ہی جائے گا. جب آپ قومی اسمبلی میں اکثریت رکھتے ہیں تو یہ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا را اپنی ذاتی اختلاف، ذاتی جتنے بھی آپ کو تکالیف ہوئی ہیں اس کو ابھی پس پشت ڈال دیں. پاک فوج کے ساتھ تعاون کریں، صاحب اقتدار کے ساتھ تعاون کریں، ملک کو اس بھنور سے نکالیں جس میں ہم بری مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. لہذا میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کی خاطر ایک جنگ بندی والا معاملہ بنا لیں. کوئی بیان نہ دے کسی کے خلاف، اور مل بیٹھ کر 6 مہینے تک کوئی سوچے کہ ہم نے پاکستان کو کس طرح مستحکم کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. پھر میں آپ سے یہ عرض کرنی ہے، جو پیغام میرا یہ سنے وہ آگے شیئر کرے، تاکہ اگر ہو سکے تو میں اس بات کا کریڈٹ لینا چاہتا ہوں کہ یہ اتحاد پاکستان میں نظر آئے کہ ہم قومی معاملات میں بھی اکٹھے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی میری باتیں سننے کا. اللہ حافظ. اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے تو پہلے SMS کریں، اپنی شناخت بتائیں.